انتظار کی گھڑی ختم، اور میں اسی شخصیت کو تعلیم دے رہا ہوں، نہ تو وہ اپنے تعریف کے محتاج ہے نہ تعریف کے محتاج ہے۔ کئیوں کو سینے کا لہو لے کے چلا ہوں، کئیوں کو سینے کا لہو لے کے چلا ہوں، صدا مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اب میں بلا نہیں جن شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، اندریب دوسرے مصطفیٰ، چشمہ علم و عرفان، مقرر انقلاب، خطیب پاکستان، آبادی علامہ احسان ابراہیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، میری مراد محبوب العلماء، یادگار افراد، نوجوانوں کے دلوں کی آواز محبت، بزرگوں کی آنکھوں کا چشمہ محبت، نوجوانوں کے دلوں کی گردن، نوجوانوں کے دلوں کی بہار چمن، جناب خطیب ملت، قائد ملت اسلامیہ، جناب قانون ساز المحبت صاحب، خطیب عالم خانے والے، امیر مسجد جمعیت اہل حدیث خانے والے، ان کو سے پہلے زوردار سے نعرہ لگاؤ تاکہ نعروں کی بات خانے والے تک پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نہیں اب آپ مزہ نہیں آیا، اتنا زور کا نعرہ لگاؤ کہ خدا خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، تاریخ خلافت، سرمایہ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان، تاریخ خلافت، مجاہد اسلام، تاریخ خلافت، نعرہ تکبیر۔ احمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان پروقار درس قرآن مجید فرقان حمید، جو اس وقت لاہور کے متصل میں واقع رائے ونڈ جامع مسجد زینب میں جاری اور ساری ہے، جس میں بچوں کا تعلیم و تربیت کا ذوق بڑا دیدنی تھا، اور اسٹیج پر اس وقت رائے ونڈ کی قیادت کا جمع غفیر موجود ہے۔ میری مراد حکیم عبدالغفور صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں کہہ رہا تھا جب خود اتنے میٹھے ہو تو مٹھائی کھلانے کی ضرورت کیا ہے، جب خود خطیب ہو تو کسی کو بلانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہم بھی فی البدی کہہ لیتے ہیں کبھی کبھی۔
سارے تو ماشاءاللہ اتنے میٹھے ہیں، تو پھر مٹھائی کا بار بار خالد خان اعلان کر رہا ہے۔ میرے بھائی ساگ بھٹی صاحب بھی تشریف فرما ہے، قاری محمد اقبال عزیز صاحب نے بڑے خوبصورت کلام آپ کو سنایا، مولانا محمد افضل ذکریہ صاحب اور میرے بھائی برادر اصغر قاری شہر فروغ ربانی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آغاز میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے توجہ کرنا پوری تقریر کی قیمت ہے کہ خطاب کرنے والے کو اللہ کے لیے کرنے چاہیے، سننے والوں کو اللہ کی رضا کے لیے سننا چاہیے، پھر سنانے والے کو بھی فائدہ ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد ایک اور نیک ہوگا تو پھر اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جس محبت کا اظہار، جس پیار کا اظہار میرے بھائی خالد نے، شاکر صاحب نے، بھائی اسحاق صاحب نے جس محبت اور پیار کا اور ان کے احباب اور نوجوانوں نے اظہار کیا ہے، میں انتہائی گناہگار ہوں اور میں اتنی محبتوں کا بوجھ اٹھا تو نہیں سکتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج ہم جس عزم، ہمت، جرت، صداقت، امانت، دیانت، حقانیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ختم نبوت کو کوئی چور دروازے سے ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ اگر میرے نوجوانوں میں یہ جرت رہی، اگر یہ ہمت ہمارے اندر رہی، تو پھر انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آج کے درس قرآن میں جہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آغاز میں ایک میسج اور پیغام دینا چاہوں گا۔ تقریر وہی تقریر ہوتی ہے جس میں سننے والے کو ایک میسج اور پیغام مل جائے۔ تو میرا ایک پیغام نوٹ کیجئے، دنیا میں لوگ بڑی محبت کے نام پر دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، پھولوں کی پتیے لیے بیٹھے ہیں، مٹھاس کے تول اور بول لیے بیٹھے ہیں، مگر یاد رکھیے جس کے پاس سودا خالص ہوتا ہے اس کو کسی ہیلتھ کیئر کا ڈر نہیں، اس کو کسی فوڈ اتھارٹی کا ڈر اور خوف نہیں، کیونکہ اس کے پاس سودا خالص ہے، اور سودا خالص کتاب و سنت کی شکل میں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی بھی ضمانت موجود ہے، محمد کے سچے فرمان کی بھی ضمانت موجود ہے۔ آپ کہو گے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ توجہ جاگنا ذرا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کا کوئی ذوق رکھتے ہو نا، پھر پتا چلتا ہے نا کہ قرآن کا ذوق کتنا ہے آپ کے اندر۔ قرآن و سنت والوں کے پاس تو یہی کچھ ہوتا ہے، اور اس کا متبادل دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کا متبادل دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک پیغام دے دوں اس آیت پڑھنے سے پہلے کہ سورہ ملک کی اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک موت کا، ایک زندگی کا۔ اللہ کو پیار، خالد خان صاحب توجہ کیجئے، میرے اللہ کو پیار دو چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، سات زمین بنا دی، جوڑا ہوا۔ اللہ نے آدم کو بنایا، میری طرف توجہ رہے گی تو بات بنے گی۔ آدم کو بنایا، سات ہوا کو بنا دیا تو جوڑا ہو گیا۔ اللہ نے چاند کو بنایا، سات سورج کو بنا دیا، جوڑا ہو گیا۔ حضرات توجہ کیجئے، اللہ نے دن کو بنایا، سات رات کو بنا دیا تو جوڑا ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا،
آنکھوں کا جوڑا دیا، ناک کے حصوں کا جوڑا دیا، داندوں کا جوڑا دیا، لبوں کا جوڑا دیا، ہاتھوں کا جوڑا دیا، پاؤں کا جوڑا دیا۔ ایک بات بڑے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے دین سمجھنے کا بھی جوڑا ہی دیا ہے، یا قرآن کی صورت میں یا محمد کے فرمان کی صورت میں۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چیز موجود ہے تو آئے ہم سے بات کرے، ہم بھاگنے والے نہیں، ہم چھپنے والے نہیں۔ اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی تاریخ سے لے کر آج تک، وہ ختم نبوت کی تاریخ ہو یا نفاذ اسلام کی تاریخ ہو، یا پاکستان کی تعمیر کی تاریخ ہو، یا پاکستان کے استحکام کی تقریر ہو، یا پاکستان میں ختم نبوت کا پھرپھریرا اور پرچم ہو، یا پاکستان میں کتاب و سنت کا احیاء کا مسئلہ ہو، ہم ہٹے نہیں، اللہ کی راہ میں بٹے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ، اللہ کے قرآن کی گارنٹی موجود ہے۔ سننا، اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بہار لگ جائے گی، غور کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس قرآن میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسے سچا آسمان سے اترا آج تک موجود ہے، اس کے جملے موجود ہیں، اس کے الفاظ موجود ہیں، اس کی آیات موجود ہیں، اس کی تفسیر موجود ہے، اس میں تقریر موجود ہے، اس میں توصیف موجود ہے، اس میں عزت محفوظ ہے، اس میں کردار محفوظ ہے، اس میں جرأت محفوظ ہے، اس میں ہمت محفوظ ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے۔ اور آؤ، جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو قرآن کو مان کر چلے گا وہ محمد سے کوثر پیے گا، مصطفیٰ سے کوثر پیے گا۔ حضرات توجہ کیجئے، اللہ نے یہاں کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، لہذا قیامت آ سکتی ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ سورہ ملک کے آغاز میں کیا فرمایا؟ توجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ کون اللہ ہے؟ یہاں ایک قابل غور نکتہ ہے کہ میرے اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ موت کو بھولنے والے، مسجدوں کو چھوڑنے والے، نیند کو پیارا کرنے والے، بزنس پہ مرنے والے، مسجد سے دور رہنے والے، لکھو میری ایک بات، جو مسجد میں آتا ہے اپنے دکھ، ہاں میرے برادر مجھے بتا رہے تھے کہ میں قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں مرض کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں عزت کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیٹے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آؤ، پریشانیوں کا حل اللہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، یہاں پر آنا تمہارا کام ہے، ایک آنسو گرانا تمہارا کام ہے، پریشانیوں کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، وہ اقبال نے کہا تھا شاید میری بات کی تائید خالد غوث نے ایسے کی، کوئی چاہنے والا ہو تو ہم اسے شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ایک منزل نہیں دیتے ہیں۔ جو قرآن میں آتا ہے اس کو موتی ملتے ہیں، ہیرے اور جواہر ملتے ہیں، اور اس لیے آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے
یہ کہنے پہ حق بجانب ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر چوری کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ اس کو تلاش کرو جو کہتا ہے میرے نبی کی بات امام کے برابر ہے، میرے شافعی کی بات نبی کے برابر ہے، میرے مالک کی بات نبی کے برابر ہے، میرے حنبل کی بات نبی کے برابر ہے، میرے چشتی کی بات نبی کے برابر ہے، میرے قادری کی بات نبی کے برابر ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم تم تو نبی کی برابر کی بات کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ہم تو ان کی بات کو بلال کی بات کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ نبی تو دور کی بات۔ اور ایک نقطہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں کی محبت مجھے جھنجھوڑ رہی ہے۔ ہماری وفا تو دیکھو، قبلی والے سے ہم کتنی وفا کرتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب قبر میں زندہ ہیں، میرا سلام بھی لیتے ہیں، مجھے جواب بھی دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی آتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پہنچاتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، فرشتے بھی لیتے ہیں، آگے بھی جاتا ہے۔ ان کی باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ حضرات کی۔ بڑا ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو زندگی میں یاد رکھنا کہ گنہگار آیا تھا رائے ونڈ کی سرزمین پر، ایک میسج اور پیغام چھوڑ کر گیا ہے، وہ نوٹ کر لو۔ جو یہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں، نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ مالکی بن کر جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں ہم شافی ہیں، ان کے مطابق نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ شافی بن کر جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ قادری بن کر جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں ہم جناب والا چشتی ہیں، صابری ہیں، کلندری ہیں، ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں، اللہ اکبر، اور پھر بھی وہ قادری، حنبلی، سہروردی، چشتی بن کر جاتے ہیں۔ اہل حدیثو، تم پر جگ کی محبت قربان، تم یہ سمجھتے ہو کہ آقا دنیا سے چلے گئے، انکا میتن وانہم میتون کے تحت آقا دنیا سے چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی جب تم روضہ انور پر جاتے ہو، اہل حدیث تجھ کو مبارک، وہ دوسروں سے نسبت کر کے جاتے ہیں، تم محمدی بن کر جاتے ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہم سے کیسے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ پھر یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ بیت اللہ کا سفر کیا، مسجد نبوی میں آئے ہو تو کیا کرنے آئے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں، توجہ فکرہ ضائع نہ ہو جائے، حکیم صاحب آپ لکھنے کے عادی ہیں، فکرہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں بھی دیکھا تم نے، ہم بیت اللہ والے کے آگے روئے، گڑگڑائے، مانگا، چیخے، حرم میں لاگے گھومے، آب زمزم پیا، حتیم میں گئے، بیت اللہ کو پکڑا، سینے سے لگایا، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ میں روئے۔ ہم نے رب سے کہا اللہ زندگی میں تیرے سے کہیں بے وفائی نہیں کی، آج مدینے میں آئے ہیں، اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتے ہیں تیرے مدینے والے کے روزے پہ کھڑے ہیں، آج تک تیرے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں۔ ہم نے کہا اگر ہم نے کیے تو ہمیں بتا دو، جو ہمیں بتائے گا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا
کہ اللہ نے دو چیزوں سے بڑا پیار کیا ہے. قرآن کی بھی ضمانت تھی. جہاں مصطفیٰ کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. قرآن میں تیری محبت میں قربان سے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عرض کروں ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظ آؤ ہم پہ حملہ کرنے والوں، کعبہ کے رب کی قسم تمہارے ایک ملا نے حیات بعد الممات میں لکھا کہ جب صحابہ نبی کو دفن کر رہے تھے پیغمبر کی آنکھیں کھلی تھی، نبی باتیں کر رہا تھا. تم صحابہ کی وفا پہ شک کرتے ہو جنہوں نے سب کچھ نبی پر لٹا دیا تھا. ابھی میرے برخردار افضل ذکریہ صاحب کہہ رہے تھے نا پیغمبر کے اس شعر کے متعلق، جب وہ مدینے میں پہنچا تھا سب کچھ چھن گیا، بیوی چھن گئی، بچے چھن گئے، مال چھن گیا، دولت چھن گئی. کہا سب کچھ لٹا کر آئے ہو. کائنات کا امام ابھی بات ہی کرنا چاہتا تھا تو آسمان سے جبریل آیا کہ اپنے یار کو کہہ دو کچھ بھی نہیں لٹا کر آیا، اپنے رب کو پا کر آ گیا، رب کی جنت کو پا کر آ گیا. کیا لٹا اللہ کی قسم. اللہ کی قسم خالد خان جس کی جھولی میں توحید و سنت ہے، میں قسم کھا کر رب کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ قبر میں فرشتے کو کہہ دے گا سوال کرنا ہے تو کر لو، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. جس نے رب کے لیے یہاں بھی ایک فکر ہے، یہاں بھی ایک نکتہ ہے. شاہ جی بڑا کرام نے یہاں بھی ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ نوٹ کر لو، کام آئے گا. جس نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہوگی وہ قبر میں کہہ دے گا پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میری عصر کا وقت جا رہا تھا. اور جس نے غیر اللہ کے لیے پڑھی ہوگی وہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید لازم اور ملزوم ہے. جہاں تک سرور کونین کی عزت کی بات ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو وہ فقیر لوگ، نبی سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں. تم ہمارے بڑوں سے پوچھتے ہو تو پوچھ لو. ہم تو خوشی سے کہتے تھے، میرے شہید قائد نے ایک دفعہ لاہور کے جناح ہال میں کہا تھا میرے مولا نہ مجھے ریشم کی ضرورت ہے، نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے، نہ مجھے محلوں کی ضرورت ہے، میرے مولا احسان الہی ظہیر کہہ رہا ہے کاش میں وہ کنکریے ہوتا جن کو نبی کے قدم مسلا کرتے تھے، کاش میں وہ راکھ ہوتا جو ہماری ماں خدیجہ مصطفیٰ کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش میں وہ پتھر ہوتا جن کو میرے پیغمبر مسلا کرتے تھے، کاش میں وہ مٹی ہوتا. ہاں ہمارے اسلاف تو وہ ہیں. حضرت علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا ناز سنا دو، محمد محمد بکوندا چلا جا، یہ ہوگی سمسام گوندا چلا جا. کہا نہیں سنانی. کچھ دیر کے بعد گئے باتھ روم گئے، وضو کیا، ایک بچے نے کہا
نعت سنا دو، ساری نعت سنا دی۔ چودھری صاحب ناراض ہو گئے، جب میں نے کہا تو نہیں سنائی۔ رائے ونڈ کے روشن ضمیروں، میرے اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا، بات جب ہم نے کہا تو نہیں سنائی، اب کیوں سنا رہے ہو؟ تو مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چودھری صاحب ناراض نہ ہو، جب تم نے کہا، توجہ توجہ، جب تم نے کہا میرا وضو نہیں تھا، اب بچے نے کہا میرا وضو ہے، ہم نے کبھی مصطفیٰ کا ذکر بغیر وضو کے کیا ہی نہیں۔ جزاک اللہ بس، ہم نے مصطفیٰ کا ذکر کبھی بغیر وضو کے، تو بولو تو صحیح بغیر وضو کے، تو جو مصطفیٰ کا ذکر بغیر وضو کے نہیں کرتے ان کے عقیدے کا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تو کہہ رہا تھا نا کہ کوئی میں کیا کروں، مجھے لوگ بڑے مشکل کرتے ابھی آوازیں راما ساری لے ظہیر، جب اردو میں گفتگو کرتا ہوں تو پنجابی والے بول پڑتے ہیں، یہ میرے برخردار بول پڑے ہیں۔ والد خان تیرے سارے سے ذکر جواب دے، تیری ساری چیزیں جواب دے رہی ہیں پر اسی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میرے برخردار بتا رہے تھے کہ ہمیں وہ بابا جی سمسام کا جو محبت ہے وہ دند والی وہ بات سنا دو، آپ بھی سن لو، مولا فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، جے تھوڑا جا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا۔ تھوڑا مسکراتے لال ٹیل چل جاتی، مرکری کا بلب چل جاتا، بات وہ حضوری نہ رہ جائے۔ میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، بات جہاں میں نے چھوڑی سننا ذرا، کیا ہم پر یہ علماء تانے دیتے ہو کہ شاید یہ نبی سے وفا نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم مصطفیٰ کا ذکر بغیر وضو کے نہیں کرتے، ہم پیغمبر کی ذات پر، آپ کی بات پر جاننے دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی صورت میں ہو یا میرے بھائیوں آج حضرت علامہ شہید کی صورت میں ہو، میں یہ عرض کرنا، اس کو بند کر دو مجھے بات، حضرات میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام نے کائنات کے امام نے یہ فرمایا کہ ہم مجھ سے بڑا، میرے پیغمبر سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور میں اور بات کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ غور کرو نا، آپ مکے بھی جائیں اور مدینے میں جائیں، فرمایا تم کتنا پیارا موسم وہاں کا، کتنی پرکیف وہاں کی فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، اور میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام۔ اس لیے آئیے، اللہ کو دو چیزوں سے محبت ہے، وہ زمین کی صورت میں ہو، آسمان کی صورت میں ہو، دن کی صورت میں ہو، رات کی صورت میں ہو، آدم علیہ السلام کی صورت میں ہو، امبا جی حوا کی صورت میں ہو، انسان کی صورت میں ہو، مرد و زن کی صورت میں ہو۔ اللہ کو دو چیزوں سے پیار ہے، اہل
اہل حدیث کو بھی دو چیزوں سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے۔ اگر آپ پہ جرأت، ہمت، قوت، طاقت رہے گی، انشاءاللہ پاکستان کے بڑے فورموں میں، وہ سینٹ کا فورم ہو، قومی اسمبلی کا فورم ہو، گونجے گا تو رب کا قرآن گونجے گا، محمد کا فرمان گونجے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ یہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیخ ماشاءاللہ تاریخ خلافت عوامی علامہ خان البحیر شہید کے خطیب ملت خان خطابت کی عوام، میری برائے تاریخ خلافت کے درمیان سنت کے رسول ہمارے جنہوں نے ہمارے منبرہ فکر کر رہے تھے، ہم ان کا دل کی بیان رسول ہے کہ جہاں تشریف لائے جناب تاریخ خلافت محمد اقبال عزیز صاحب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے عزتوں والے پروردگار، اے رحمتوں والے پروردگار، اے محمد مصطفیٰ کے سچے پروردگار، اے جبرائیل اور میکائیل کے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خالق، اے رات اور دن کے خالق پروردگار، ہماری سب فریادیں، ہماری سب گزارشیں، ہماری سب عاجزییں، ہماری سب پریشانییں تیرے حوالے ہیں۔ اللہ تو ہماری سب پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ ملت پاکستان میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ میرے بھائیوں نے آج جس محبت کا اظہار فرمایا ہے مولا سب تیرے لیے ہے۔ اللہ میں ریاکاری کی ضرورت نہیں، واہ واہ کی ضرورت نہیں، اللہ سب تیرے لیے ہے۔ اللہ تو قبول فرما۔ اللہ تیری حمد بیان کی ہے، تیرے محبوب کی عصمت کے ڈنکے بجائے ہیں، اللہ تو قبول فرما۔ سب کی حاضری قبول فرما، سب کی کوششیں قبول فرما۔ میرے بھائی بھٹی صاحب پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ میرے بھائی کئی مقروض ہیں، اللہ غیبی امداد سے ان کے قرض ادا فرما۔ اللہ جو بیٹیوں کے رشتے میں معاملات میں پریشان ہے، اللہ تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ تو ہمارے سب معاملات سیدھے کر دے۔ ہم تجھ پہ نظر رکھنے والے، تیرے محبوب کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔